ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ اس کی ایک بیوی تھی جو کہ بہت لالچی تھی۔ کسان تھکا ہارا گھر آتا تو اس کی بیوی منہ پھلا کر بیٹھی ہوتی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسان روز اس کے لیے سونے کی کوئی نہ کوئی چیز لے کر آئے۔ اکثر کسان اپنی بیوی کو تحفے بھی دیتا رہتا تھا، لیکن وہ خوش نہ ہوتی۔ ایک دن کسان رات کو کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اسے ایک پائل کی آواز سنائی دی۔ کسان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ کسان ڈر گیا، اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ کسان جلدی سے اپنے گھر چلا گیا۔ اس نے جا کر اپنی بیوی کو یہ بات بتائی۔ اس کی بیوی نے جب پائل کا سنا تو اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی۔ وہ کہتی کہ کل میں آپ کے ساتھ کھیتوں میں جاؤں گی تاکہ آپ کو اکیلے ڈر نہ لگے۔ اگلے دن کسان کی بیوی بھی ساتھ چلی گئی۔ شام میں جب وہ گھر واپس آنے لگے تو انہیں کسی پائل کی چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ کسان کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک پائل پڑی ہوئی تھی۔ اس نے وہ پائل اٹھا لی تاکہ گھر لے آئے۔ کسان نے اسے بہت منع کیا لیکن وہ نہ رکی۔ وہ اپنی لالچ کی وجہ سے پائل اٹھا کر اپنے گھر لے آئی۔ رات کو کسان اور اس کی بیوی سو گئے اور انہیں کسی پائل کی آواز سنائی دی۔ اس کی بیوی نے اٹھ کر دیکھا تو پائل غائب تھی۔ اسے کچن سے آواز آ رہی تھی تو وہ کچن میں چلی گئی اور وہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہاں ایک چڑیل کھڑی تھی۔ وہ چڑیل بہت خوفناک تھی۔ اس نے وہی پائل پہنی ہوئی تھی۔ چڑیل نے کہا، تم لوگ مجھے خود اس پائل کے ذریعے یہاں تک لے کے آئے ہو۔ اب یہ گھر میرا ہے اور میں تم لوگوں کو مار کر کھا جاؤں گی۔ کسان کی بیوی بہت زیادہ ڈر گئی اور بھاگ گئی۔ اس نے کسان کو اٹھایا اور بات بتائی۔ وہ دونوں ڈر کر بھاگ گئے۔ چڑیل ہنسنے لگی۔ وہ رات انہوں نے گھر سے باہر گزاری۔ اگلی صبح جب وہ گھر آئے تو چڑیل گھر سے غائب تھی۔ انہوں نے لوگوں کو جا کر ساری کی ساری بات بتا دی۔ سبھی لوگ گھبرا گئے۔ ان میں سے ایک شخص بہت عقل مند تھا۔ وہ معاملہ سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ آج رات میں آپ کے گھر رکوں گا، پھر دیکھوں گا کہ اس چڑیل کا کیا کرنا ہے۔ اگلی رات سب جب سو رہے تھے پھر سے پائل کی آواز آئی۔ دانش نامی وہ آدمی جو کسان کے گھر رکا تھا وہ اٹھا اور اس نے اس آواز کا پیچھا کیا۔ کسان نے اسے منع کیا لیکن وہ نہ رکا۔ پائل کی آواز دوبارہ سے کچن سے ہی آ رہی تھی۔ وہ آدمی کچن میں چلا گیا اور وہاں دیکھا کہ چڑیل وہاں بیٹھی ہوئی ہے اور اسے ہی دیکھ رہی ہے۔ اس نے چڑیل سے کہا، ارے واہ واہ، کتنی خوبصورت ہو تم، اور اس پائل کی آواز تو اور بھی خوبصورت ہے۔ چڑیل نے کہا، اے آدمی، تم اندھے ہو؟ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ دانش نے کہا کہ اتنی خوبصورت لڑکی سے بھلا کوئی ڈرتا ہے؟ اس نے چڑیل کی اتنی تعریف کی کہ وہ اس کی باتوں میں آ گئی۔ دانش نے جب دیکھا کہ چڑیل بے وقوف بن گئی ہے تو اس نے مزید کہا کہ اے پیاری عورت، میں تمہارے پاؤں کی خوبصورت پائل بھی چھو کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ نیچے بیٹھ گیا اور چڑیل نے اپنا پاؤں آگے کیا۔ دانش نے موقع ملتے ہی چڑیل کے پاؤں سے وہ پائل اتاری اور اسے فوراً چولہے میں پھینک دیا۔ چڑیل چلائی کہ ایسا مت کرو، اگر یہ جل گئی تو میں بھی جل جاؤں گی۔ دانش نے کہا، تمہیں جلانے کے لیے ہی تو یہ ڈرامہ کیا ہے۔ اس پائل کے جلتے ہی چڑیل بھی جل گئی اور وہاں سے غائب بھی ہو گئی۔ کسان اور اس کی بیوی نے دانش کا شکریہ ادا کیا اور سکون سے رہنے لگے۔ کسان کی بیوی نے پھر کبھی بھی دوبارہ لالچ نہیں کی۔